بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن سینا یا ابو علی سینا ارسطو کے بعد آنے والا ایک اور عظیم فلسفی، اسلام کے سنہرے دور میں لگ بھگ 500 برس کا عرصہ مشرقی وسطیٰ میں اہم سیاسی اور ثقافتی تبدیلیوں کا باعث بنا۔ 12ویں صدی کے دوران مغربی یورپ نے قدیم یونانی فلسفے کے اثر نو مطالعہ کیا۔ محققین نے ارسطو کو متنازع بت پرست سے ایک قابل احترام فلسفی تسلیم کیا۔ اس عمل میں مغربی محققین ترجمہ کرنے کی اس تحریک سے مستفید ہوئے جس میں عربی میں لکھی گئی تحریر کا لاطینی زبان میں ترجمہ کیا گیا۔ یہ عمل 11ویں صدی کے آخر میں شروع ہوا تھا۔ عرب فلسفیوں نے ارسطو پر مطالعہ کیا تھا اور یہی مطالعہ لاطینی تہذیب کے کام آیا، اور اس کے بعد پھر لاطینی محققین نے براہ راست یونانی زبان سے ارسطو کے کام کو سمجھنے کی کوشش شروع کی۔ ابن سینا وہ اہم عرب فلسفی تھے جنہوں نے لاطینی محققین کو خوب متاثر کیا۔ لاطینی تہذیب کی جانب سے ارسطو کو سمجھنے کے عمل میں ابن سینا ہر وقت اپنی کتابوں کے ذریعے وہاں موجود رہے، خاص کر ارسطو کی میٹا فزکس مابعد طبیعت کے دوران۔ 12ویں صدی کے وسط سے ابن سینا کی میٹا فزکس یورپ میں واحد میٹا فزکس تھی۔ 12ویں صدی میں ارسطو کی میٹا فزکس کے مطالعے کے دوران ہمیشہ ابن سینا کی میٹا فزکس کا مطالعہ کیا جاتا تھا۔ 1250 عیسوی کے بعد اس کی قدر کم ہو گئی، لیکن اس کے باوجود اگلے کئی برسوں تک ارسطو کے فلسفے کو سمجھنے کے لیے ابن سینا کا حوالہ دیا جاتا رہا۔ ارسطو کو یورپی مطالعے میں ابن سینا کا بار بار ذکر آتا ہے۔ عربی میں ان کا نام ابو علی ابن سینا ہے۔ وہ عظیم فلسفی اور معروف معالج تھے جو اپنے وقت میں عربی میں کتابیں لکھتے تھے۔ وہ آج کے سینٹرل ایشیا میں 980 عیسوی میں بخارا شہر میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے سینٹرل ایشیا میں سلطنت فارس میں کافی سفر کیا۔ وہ بالآخر آج کے ایران کے شہر اصفہان میں مقیم ہو گئے۔ سن 1037 میں ان کا انتقال ہوا۔ اپنی موت کے وقت بھی وہ گھر سے کافی دور تھے۔ 10ویں صدی کے دوران سینٹرل ایشیا میں فارس کا شہری جو عربی بولنا جانتا تھا یونانی فلسفے تک کیسے پہنچا، اس کا جواب بھی ترجمہ کر کے علم حاصل کرنے کی ایک تحریک میں چھپا ہے جس کی ابتدا 8ویں صدی میں ہوئی تھی۔ اس تحریک کا مقصد کتابوں کا یونانی زبان سے عربی میں ترجمہ کرنا تھا۔ یہ 12ویں صدی میں عربی سے لاطینی زبان میں ترجمہ کرنے کی تحریک سے بھی بڑی لہر تھی۔ عباسی سلطنت کی اس تحریک کے بنیاد دارالحکومت بغداد تھا جو اس دوران نیا تعمیر ہوا تھا۔ یہاں قدیم یونانی تہذیب کی سائنس اور فلسفے کی تحقیق کا جائزہ لیا جاتا تھا۔ اس تحریک کی آمد اور ابن سینا کے عظیم فلسفی بننے میں کوئی 2 صدیوں کا فاصلہ ہے۔ ان سے پہلے بھی کئی نامور عرب فلسفی گزرے جن میں الفارابی ایک بڑا نام ہے جو ابن سینا کی پیدائش کے 30 سال قبل 950 عیسوی میں انتقال کر گئے تھے۔ ابن سینا کے لیے الفارابی بہت قابل احترام تھے۔ وہ انہیں اپنا دوسرا استاد مانتے تھے، یعنی ارسطو پہلا استاد اور الفارابی دوسرا۔ بعد میں اکثر فلسفی ارسطو کی تحریر سے جڑے رہتے تھے، ساتھ الفارابی جیسے فلسفی اپنا ذاتی کام بھی جاری رکھتے تھے، لیکن 10ویں صدی کا اصل مقصد عربی میں ارسطو کے کام کا ترجمہ کرنا اور اس کا جائزہ لینا تھا۔ ابن سینا نے یہ سب بدل کر رکھ دیا۔ اپنے انتقال تک انہوں نے ایک عظیم فلسفی بن کر ارسطو کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ یہ بات کم از کم مسلمان فلسفیوں کی حد تک درست ثابت ہوئی۔ ابن سینا کی زندگی کے 57 برس اس اسلامی دور کا حصہ ہے جو ان صدیوں کے بعد شروع ہوئے جب عرب فوجیں فارس کے علاقوں کو فتح کر چکی تھی، اور اس کے بعد فارس کے شہریوں نے اسلامی تہذیب میں بڑی ثقافتی پیش رفت کی تھی۔ ابن سینا خود فارس کے شہری تھے، لیکن انہوں نے اپنی 2 اہم تحاریر عربی زبان میں لکھی۔ اس دور کے آغاز میں سال 950 کے آس پاس فارسیوں نے عربیوں سے تہذیبی سربراہی لے لی تھی، لیکن پھر ابن سینا کے آخری برسوں میں یہ سربراہی ترکوں کو مل گئی۔ ابن سینا سفر کرتے رہتے تھے۔ ایک شہر سے دوسرے شہر جانا ان کا معمول تھا کیونکہ وہ قریب آتی ترک فوجوں سے بچنا چاہتے تھے۔ اپنی زندگی میں وہ فارس سلطنت میں کہیں نہ کہیں پناہ ڈھونڈتے رہتے تھے۔ انہوں نے محض 20 برس کی عمر میں اپنا گھر بار چھوڑا اور بخارا سے شمال کی جانب چل پڑے اور گرگانی جا پہنچے۔ انہوں نے آج کے ایرانی شہروں ہمدان اور تہران میں بھی وقت گزارا اور آخر میں وہ اصفہان میں مقیم ہو گئے۔ ایسا لگتا ہے جیسے وہ ایک ترک سلطنت میں کام کرنے سے ڈرتے تھے۔ اس سفر سے وہ ان غریب ریاستوں سے نجات حاصل کر پائے جو دشمنوں سے گری ہوئی تھی۔ ان شہروں کے درباروں میں فلسفیوں کی حوصلہ افزائی کے لیے وسائل تھے نہ اس کی خواہش۔ وہ عباسی سلطنت میں البویا خاندان کے زیر انتظام شہروں میں پناہ لینے لگے جہاں کے درباروں میں فلسفیوں کی معاونت کی جاتی رہتی تھی۔ ہم ابن سینا کے بارے میں اتنا کچھ اس لیے جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنی سوا عمری 1200 عیسوی کے آس پاس لکھی تھی، اور اس لیے بھی کیونکہ ان کے ایک شاگرد نے ان کے بارے میں ایک کتاب لکھی جس میں 1012 کے بعد ان کی موت تک
برسوں سے متعلق تمام معلومات موجود اور محفوظ ہیں۔ اپنی سما عمری میں ابن سینا لکھتے ہیں کہ انہوں نے خود بغیر کسی استاد کے فلسفہ سمجھا، لیکن وہ تسلیم کرتے ہیں کہ الفارابی کی ایک تحریر نے انہیں میٹا فزکس سمجھائی، جس کے بعد انہوں نے اسے ترک کرنے کا خیال چھوڑ دیا۔ کتاب میں دہرایا گیا کہ انہوں نے آزادانہ طور پر ارسطو کے کام کا مطالعہ کیا، یعنی کہ بغداد میں سیکھنے سکھانے کی روایت سے آزاد ہو کر اپنی تحقیق خود کی۔ وہ کہتے ہیں کہ 18 سال کی عمر تک ہی انہوں نے اس شعبے میں جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ان کی یہی غیر جانبداری انہیں کئی شخصیات کی فلسفیانہ تحقیق اور ان میں کیے گئے دعووں کا صحیح جائزہ لینے کے قابل بناتی ہے۔ ان کے سوا عمری میں وہ اپنا حوالہ دیتے ہیں کہ کیسے ان کے نظریات نے جدید فلسفیانہ تحقیق کو پختہ بنایا۔ یقیناً یہ ایک ایسے شخص کی مثال ہے جس نے خود سے علم حاصل کیا۔ انہوں نے فلسفے کے موجودہ روایات پڑھی، ان کا جائزہ لیا، بعض کو مسترد کیا اور کچھ کو بہتر بنایا۔ یہ اس لیے کیونکہ وہ ایک ایسے ماحول سے آئے تھے جہاں فلسفے کی تسلیم شدہ روایت موجود نہیں ہوتی تھی۔ وہ اب ایسی جگہ موجود تھے جہاں ہر کسی نے بغداد میں اپنے بہترین استاد سے تعلیم حاصل کر رکھی تھی۔ جیسے جیسے ابن سینا مشرق کی طرف جاتے رہے، ویسے ویسے انہیں بغداد کے تعلیم یافتہ لوگ ملتے رہے۔ وہ ان کے سامنے خود کو کمتر محسوس کرتے تو یہ سوچتے کہ انہیں کوئی حق نہیں کہ وہ بغداد سے تعلیم یافتہ کسی شخص کی فلسفیانہ تحقیق کو رد کریں۔ سواہ عمری لکھنا اور بغداد کے پڑھے فلسفیوں پر اپنی برتری ظاہر کرنا دو الگ باتیں ہیں۔ ان کے خلاف دلائل جیتنا خاصا مشکل ہوتا ہوگا، لیکن ابن سینا بظاہر اپنی تمام جنگیں جیت چکے تھے۔ ہمارے پاس ایک خط موجود ہے۔ یہ ایک ایسے وقت میں ابن سینا نے لکھا جب وہ ابتدا طور پر آل بویا کی حکمرانی میں پناہ لے چکے تھے۔ یہ خط انہوں نے بغداد کے فلسفیوں کو لکھا اور اس کا پس منظر یہ تھا کہ کسی معاملے پر بغداد کے ایک سابقہ شاگرد سے ابن سینا کی بحث ہو گئی تھی۔ اپنے خط میں ابن سینا کہتے ہیں کہ بغداد سے تعلیم یافتہ افراد کو کائنات سے متعلق یہ باتیں کس نے سکھائی ہے، اور کیا وہ واقعی اس بارے میں ابن سینا کے سوالوں کا جواب دے سکتے ہیں؟ ہمارے پاس اس خط کا جواب نہیں ہے، لیکن یہ ممکن ہے کہ بغداد کے فلسفیوں نے ابن سینا کا خط پھینک دیا ہوگا۔ وہ فیصلہ کر چکے تھے کہ وہ ابن سینا کو نظر انداز کریں گے، لیکن تاریخ نے انہیں غلط ثابت کیا۔ چند برس بعد ابن سینا بغداد کے ایک فلسفی کی کتاب خریدنا چاہتے تھے تاکہ وہ اس کے نتائج کا جائزہ لے سکے اور تنقید کر سکے۔ اس وقت تک وہ مشہور ہو چکے تھے اور لوگ ان سے ڈرتے تھے کہیں ابن سینا ان کی کتاب نہ خرید لے۔ یہ کہ یہ فلسفی خود اپنی تمام کتابیں خریدنے پر مجبور ہو گیا تاکہ ابن سینا یہ کتاب پڑھ کر اس پر تنقید نہ کر سکے، تو تمام فلسفیوں نے اپنی تمام کتابیں خود ہی خرید ڈالی۔ ابن سینا نے کئی کتابیں لکھی، انہیں محفوظ رکھنے میں لاپرواہی برتی۔ سال 1020 میں یہ احساس ہوا کہ ان کی ایک ابتدائی تحریر کی کوئی کاپی نہیں بچائی جا سکی۔ یہ ارسطو کی تحقیق پر ان کا تبصرہ تھا، تو ان کے شاگردوں نے انہیں اس کا متبادل لکھنے کی درخواست کی۔ ابن سینا نے منع کر دیا۔ اس وقت وہ صرف اپنے فلسفیانہ خیالات پر کتاب لکھنا چاہتے تھے۔ یہ اسلامی تاریخ میں ادبی اعتبار سے ایک اہم لمحہ تھا۔ اسلامی تہذیب میں کئی معروف شخصیات کا حوالہ دیا جاتا تھا، لیکن یہ وہ لمحہ تھا جب سب تبدیل ہو جانا تھا۔ ابن سینا کے بعد تحریروں میں ارسطو کا ذکر ہوتا، لیکن محض حوالے کے لیے ان کے فلسفے اور دلائل کی سنجیدگی سے نہ لیا جاتا۔ اب عربی میں فلسفے یا مذہبی ادب میں حوالے کے لیے ابن سینا کی تحریر مرکز بن چکی تھی۔ وہ ایک ایسے مقام پر پہنچ گئے کہ لوگ یا ان سے متفق ہوتے یا ان سے اختلاف رکھتے۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ وہ فلسفے کے ماہر بن چکے تھے۔ ابن سینا کی اتنی ساری کتابوں پر کیا کہا جائے۔ طب کی تاریخ میں دلچسپی رکھنے والے لوگ اس وجہ سے حیران ہو جائیں کہ یہاں طب کے شعبے میں ان کی خدمات کا بہت کم ذکر کیا گیا۔ ان کی ایک کتاب وہ بھی ہے جو 14ویں صدی سے 1715 تک یورپ کے ہر میڈیکل کالج کے نصاب میں کسی نہ کسی شکل میں شامل ہوتی تھی۔ یہاں ان کی دیگر سائنسی خدمات کا بھی حوالہ نہیں دیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان خدمات کی قدر فلسفیانہ تحریر کی نسبت کچھ بھی نہیں۔ ان کے اہم نظریات میں ایک روح کا تصور ہے۔ اس دلیل کا موازنہ اکثر فرانسیسی فلسفی رینے دکارتس کے کام سے کیا جاتا ہے۔ اس کا مرکزی خیال یہ ہے، میں سوچتا ہوں اس لیے میرا وجود ہے۔ یہاں زیادہ غور میٹا فزکس میں ان کی خدمات پر کیا گیا ہے۔ ان میں کس کی خصوصیات اور کس کے وجود میں فرق کے نظریات ہیں۔ ان سے قبل بھی فلسفیوں نے اس موضوع پر بات کی تھی، لیکن کسی نے اتنے وسیع پیمانے پر اسے اپنے میٹا فزکس کی بنیاد نہیں بنایا تھا۔ ابن سینا کے لیے کسی کی خوبی اور کسی کے وجود میں فرق سب سے اہم موضوع تھا۔ ان کے مطابق کوئی بھی چیز اپنے خصوصیات پر پورا اترتی ہے، جیسے ایک انسان، بلی یا درخت۔
اس سے یہ واضح ہو سکتا ہے کہ یہ چیز کیا ہے، لیکن یہ واضح نہیں کہ آیا اس کا وجود ہے بھی یا نہیں۔ کسی چیز سے متعلق اگر آپ فیصلہ کیے بغیر یہ سمجھ جائیں کہ یہ کیا ہے تو یہ وہی چیز ہے۔ ان کا مطلب تھا کہ ہر چیز اپنی خصوصیات کی بنیاد پر پہچانی جاتی ہے، لیکن ممکن ہے کہ ہر چیز خود اپنا الگ وجود بھی رکھتی ہے۔ یہ فرق قائم کرنے پر ابن سینا سوال کرتے ہیں کہ پھر اس چیز کو کیا سمجھا جائے کہ یہ کیا ہے، یعنی کیا اس کی خصوصیات اسے معنی دیتی ہے یا اس کا وجود۔ ان کے مطابق صرف ایسی چیزیں اپنا وجود رکھتی ہے جنہیں بیان کیا جا سکے۔ یہ جملے اپنے انداز میں اہم ہیں۔ ابن سینا ان فلسفیوں میں سے ہیں جو موجودہ حالات کی بنا پر کسی معاملے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ وہ علت و معلول یعنی انگریزی میں کاز اینڈ ایفیکٹ پر یقین رکھتے تھے۔ ان کے مطابق چونکہ یہ دنیا خدا کی طرف سے ضرورت کے تحت تخلیق کردہ ہے، اس لیے اگر دوسری دنیا ہوتی تو وہ اس دنیا کی ہر چیز پہ مشابہت رکھتی۔ دنیا میں ہر چیز کسی دوسرے چیز کی بنا پر اپنے انداز ایک ضرورت رکھتی ہے۔ وہ ہر چیز سے متعلق اس کی خصوصیات اور اس کے وجود کی بنیاد پر بات کرتے ہیں۔ ان کے مطابق اگر دنیا کے بننے کے پیچھے کوئی بڑی وجہ نہ ہوتی تو اس کا وجود نہ ہوتا۔ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ دنیا بننے کے پیچھے کوئی وجہ ہے تو یہ بھی خصوصیات اور وجود کے فلسفے کے مطابق ہوگی، یعنی کوئی چیز کیا ہے، یہی اس کا وجود ہے۔ یہ بات اس طرح بھی کہی جا سکتی ہے کہ خدا کیا ہے، اس کا جواب خدا کے وجود میں ہے۔ ابن سینا کے بعد دینیات کا علم بدل کر رہ گیا، چاہے بات مشرق کی ہو یا مغرب کی۔ جس طرح یورپ میں ابن سینا کا حوالہ دیا جانے لگا، اس طرح ان کا کام مشرق میں بھی نمایاں رہا۔ جیسے خدا کے وجود کی دلیل مدرسوں میں بتائی جاتی ہے، یا جس طرح عالم خدا کی خوبیوں کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ جب ایک مسیحی نوجوان گرجا گھر میں اور ایک مسلمان کسی مدرسے میں دینی علم حاصل کرنے جاتا ہے تو وہ اسی وقت ابن سینا کا مقروض ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر! وہ دور اسلام کا سنہرا دور تھا، جب بڑے بڑے فلسفی گزرے جنہوں نے کتابیں لکھی، جن کی کتابیں آج بھی موجود ہے یورپ کی لائبریریوں میں اور ایشیا کی لائبریریوں میں۔ ہمیں ان کتابوں سے مستفادہ حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔